پہلی بحث ہے ہماری، قرآن حبل اللہ ہے۔ اس بحث کے ضمن میں ذرا سب سے پہلے تو لفظ حبل پر گفتگو کر لوں۔ حبل کے ایک معنی ہے رسی، اور اصل معنی رسی ہی کے ہے۔ چنانچہ سورہ لہب میں یہ لفظ آیا ہے، فی جیدہا حبل من مسد، رسی، مونج کی بٹی ہوئی رسی۔ لیکن اسی سے وَأُسْتَعِيرَ لِلْوَصْلِ وَلِكُلِّ مَا يَتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى شَيْءٍ مَا يُتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى شَيْءٍ، کسی چیز سے جڑنے کے لیے اور جس شے سے جڑا جائے اس کے لیے استعارتاً یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ عہد ہے، قول و قرار ہے، میثاق ہے، معاہدہ ہے، وہ بھی جوڑ دیتا ہے دو فریقوں کو۔ عہد کے معنی میں بھی لفظ حبل ہے، اور وہ عہد جس سے کہ کسی کو امان مل رہی ہو، امن مل رہا ہو، حفاظت اور امان، اس معنی میں قرآن میں آیا ہے الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، کہ یہود کے لیے اس دنیا میں اب عزت نہیں ہے، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہیں اللہ کوئی پناہ دے دے، یا لوگوں کی طرف سے کوئی پناہ ملی ہوئی ہو، امان ہو، خود اپنے بل پر اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر خود مختاری کے ساتھ اپنی طاقت کے بل پر ان کے لیے عزت اور وقار کا معاملہ دنیا میں نہیں ہوگا۔ یہ پیشن گوئی ہے قرآن مجید کی، اور موجودہ ریاست اسرائیل اس کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ امریکہ ایک دن کے لیے اپنی حفاظت ہٹا لے، اس کا وجود نہیں رہے گا۔ بہرحال یہ حبل جو ہے، اس میں دو جگہ حدیث میں آیا ہے۔ قرآن مجید میں تو آیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، تھام لو۔ البتہ حبل اللہ کیا ہے، قرآن میں اس کی صراحت نہیں ہے۔ البتہ یہ بات میں عرض کر چکا ہوں اس سے پہلے کہ حضور کا یہ فرض منصبی ہے کہ قرآن مجید میں جو بات پوری طرح واضح نہ ہوئی ہو، مجمل ہو، اس کی تشریح اور تبیین یہ فرض منصبی ہے۔ ہم نے اے نبی آپ کی طرف یہ ذکر نازل کیا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ جو چیز ان کے لیے اتاری گئی ہے آپ اسے واضح کریں، تبیین کریں۔ اس اعتبار سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بڑی طویل حدیث مروی ہے، اس میں بھی یہ الفاظ ہیں هُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے قرآن۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی حضرت علی سے جو روایت ہے وہ ترمذی میں موجود ہے، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے جو روایت ہے وہ رزین میں ہے، اس میں بھی الفاظ ہیں هُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، یہ قرآن ہی اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ یہ رسی کس اعتبار سے کہا گیا، اس کے دو پہلو ہیں جو میں اس وقت مختصر وقت میں واضح کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو بندہ اللہ سے جڑتا ہے اس رسی کے ذریعے، یہ رسی ہمیں اللہ سے جوڑنے والی ہے، یعنی تعلق مع اللہ اور تقرب الی اللہ کا سہل ترین لیکن مؤثر ترین ذریعہ قرآن حکیم ہے۔ اب یہ دو الفاظ وہ ہیں جو اصل میں تو ہمارے تصوف، فن تصوف کے میدان کی اصطلاحات ہے۔ تعلق مع اللہ، تعلق کے معنی بھی ہوگا، علق کہتے ہیں لٹک جانا، علقہ لٹکی ہوئی شے، اللہ سے لٹک جانا، جڑ جانا، اور تقرب الی اللہ، اللہ سے قریب ہونے کی کوشش کرنا۔ یہی سلوک، طریقت، اس کا مقصد یہی ہے، اللہ سے قریب تر ہوتے چلے جانا۔ تعلق مع اللہ میں اضافہ، تقرب الی اللہ، اس کا سب سے مؤثر اور سہل ترین ذریعہ قرآن حکیم ہے۔ اس اعتبار سے دو حدیثیں میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ ایک کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے رضی اللہ تعالی عنہ، القرآن حبل اللہ الممدود من السماء الی الارض، یہ قرآن اللہ کی رسی ہے جو تنی ہوئی ہے آسمان سے زمین تک۔ اور یہی الفاظ ترمذی میں زید ابن ارقم سے مرفوعاً روایت کیے گئے، القرآن حبل اللہ الممدود من السماء الی الارض، یہ اللہ کی رسی ہے، یعنی اگر اللہ سے جڑنا ہے، اللہ سے تعلق قائم کرنا ہے تو اس قرآن کو تھام لو، مضبوطی کے ساتھ تھام لو، اس سے تم اللہ سے جڑ جاؤ گے، اللہ کا قرب حاصل کر سکو گے۔ اور دوسری جو ہے طبرانی کی معجم کبیر کی روایت ہے، اور یہ بڑی پیاری روایت ہے، اس میں ایک نقشہ سامنے آتا ہے
جسے ہم کہہ سکتے ہیں تصویر لفظی، الفاظ میں نقشہ کھینچ دینا، کہ حضور اپنے حجرے سے برآمد ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے مسجد کے گوشے میں دیکھا کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے قرآن کا مذاکرہ کر رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے، سمجھ رہے تھے، سمجھا رہے تھے. حضور تشریف لے آئے. پہلا تو بڑا پیارا سوال کیا آپ نے، الستم تشہدون ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ وان ھذا القرآن جاء من عند اللہ. کیا آپ لوگ اس کی گواہی نہیں دیتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اس کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ قرآن اللہ کے پاس سے آیا؟ میں توجہ دلا رہا ہوں، پاس سے آیا ہے. بلکہ ایک اور روایت، آج میرا ذہن ادھر نہیں گیا ورنہ میں اس کی تلاش کروا لیتا، متن کی اور سند کی بھی تحقیق کرتا. ایک روایت کے یہ الفاظ، اس کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کی خدمت میں جب حاضر ہو تو جو بہترین تحفہ وہ پیش کر سکے گا اپنے پروردگار کے سامنے، وہ خود اس کا وہ کلام ہوگا جو اس میں سے خرج من ایل، جو نکلا ہے اس میں سے. کلام جو ہے وہ تو کسی ہستی سے خارج ہوتا ہے، اس سے ہی صادر ہوتا ہے. میرا کلام مجھ سے صادر ہو رہا ہے، تو خرج من ایل کے الفاظ ہیں. یہ ایل عبرانی میں اللہ کے لیے ہے، جبرائیل، اسرائیل. اسرائیل یہ دو الفاظ سے مرکب ہے، اسر اور ایل. اسر کے معنی عبد، ایل اللہ. اسرائیل کے معنی عبداللہ، اللہ کا بندہ. تو خرج من ایل، جو اللہ کی ذات سے صادر ہوا ہے یہ کلام، یہی بہترین تحفہ ہوگا. جیسے بادشاہوں کے حضور میں پیش ہوتے ہوئے نذرانہ پیش کیا جاتا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ شہنشاہ ارض و سما کی جناب میں سب سے بڑا نذرانہ جو پیش کر سکے گا کوئی بندہ، اس کا کلام ہوگا. جیسے ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ کہا جائے گا قرآن کے پڑھنے والوں سے کہ قرآن پڑھو اور ترقی کرتے چلے جاؤ. جو بھی قاری تھے قرآن کے، قاری سے مراد صرف وہ قاری نہیں جو ہمارے ہاں قاری سمجھے جاتے ہیں، بلکہ یہ کہ جو قرآن کے علم اور حکمت سے بھی واقف ہیں اور پھر اس کو پڑھتے بھی ہیں. تو جو ان کی ترقی ہوتی چلی جائے گی اور آخری مقام ان کا معین ہوگا جہاں جو ان کا سرمایہ ہے قرآن کا، جہاں وہ ختم ہوگا، آخری آیت جو پڑھیں گے اس وقت تک تسلسل کے ساتھ ترقی ہوگی، ترقی درجات، یہاں تک کہ وہ مقام آ جائے گا جو آخری لفظ وہ پڑھیں گے قرآن کا، وہ مقام معین ہوگا. بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا، لستم تشہدون ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ وان ھذا القرآن جاء من عند اللہ. صحابہ کا جواب کیا ہو سکتا تھا؟ بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول، ہم اس کے گواہ ہیں. اب آپ نے فرمایا، غور سے سنیے، فاستبشروا، تو خوشیاں مناؤ. فإن هذا القرآن طرفه بأيديكم وطرفه بيد اللہ، اس لیے کہ یہ قرآن وہ شے ہے، وہ رسی ہے جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں اور ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں. یہ ہے حبل اللہ کا وہ تصور، اللہ کے ساتھ جوڑنے والی شے. اس پر میں اس سے پہلے بھی گفتگو کر چکا ہوں کہ در حقیقت چونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے، تو اب اس سے زیادہ قریب ہونے کا کوئی اور ذریعہ ہو نہیں سکتا. اور اسی طریقے سے جب قرآن کو شخص پڑھتا ہے تو گویا کہ اللہ سے ہم کلام ہو جاتا ہے. اس کے ضمن میں عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہما، ان کا وہ قول سنا ہوگا، میں نے بارہا سنایا ہے، آج پھر ریکارڈ کرا رہا ہوں، کہ وہ تبع تابعین کے دور کی شخصیت ہے. انہوں نے اپنا معمول بنا لیا تھا، ہر سال میں 6 مہینے سرحدوں پر جہاد میں حصہ لیتے تھے. دارالاسلام کی جو سرحدیں بڑھ رہی تھی، جہاد جاری تھا، 6 مہینے گھر آ جاتے تھے. اور اس عرصے میں بھی لوگوں سے ملنے جلنے کی ان کے اندر رغبت نہیں تھی. اپنے گھر میں ہیں، مسجد میں آئے، نماز پڑھی، پھر گھر میں. تو کسی نے پوچھا کہ عبداللہ آپ کی طبیعت گھبراتی نہیں؟ تنہائی پسند ہو گئے، تنہائی سے طبیعت اکتاتی نہیں؟ انہوں نے فرمایا، تم اس شخص کو تنہا سمجھتے ہو جو اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے اور رسول اللہ کی صحبت سے فیض یاب ہوتا ہے. لوگ حیران ہوئے، کیا کہہ رہے ہیں؟ جب اس کی وضاحت طلب کی گئی تو فرمایا، دیکھو میں جب اکیلا ہوتا ہوں قرآن پڑھتا ہوں تو اللہ سے ہم کلام ہوتا ہوں، اور جب میں حدیث پڑھتا ہوں تو میں رسول اللہ کی صحبت سے فیض یاب ہوتا ہوں. تم مجھے تنہا نہ سمجھو. دیوانہ چمن کی سیریں نہیں ہے تنہا، عالم ہے ان گلوں میں، پھولوں میں بستیاں ہیں. تم مجھے تنہا نہ سمجھو.
تو واقعہ یہ ہے کہ اللہ سے قرب کا، اللہ وصول اللہ اور وصل اللہ، میں نے اسی لیے امام راغب کے وہ الفاظ آپ کو سنائے کہ یہ حبل کا لفظ وَأُسْتُعِيرَ لِلْوَصْلِ، یہ وصل کے لیے استعارتاً استعمال ہوتا ہے، جڑنے کے لیے۔ وَلِكُلِّ مَا يُتَوَصَّلُ بِهِ إِلَىٰ شَيْءٍ، اور ہر اس شے کے لیے لفظ حبل استعمال ہوگا جس کے ذریعے سے کسی شے کے ساتھ وابستہ ہو جایا جائے، جس کے ذریعے سے کسی شے کے ساتھ جڑ جایا جائے، یہ ہے لفظ حبل۔ اور اس معنی میں اللہ کی حبل، حبل اللہ قرآن ہے۔ میں اس سے ایک نتیجہ اور نکالتا ہوں، یہ میرا ذاتی ذوق ہے جو میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، کہ واقعتاً جملہ ایمانیات اس قرآن کے ساتھ بالکل اسی طریقے سے جڑے ہوئے ہیں، جیسے کہ میں نے مثال جو میرے ذہن میں بہت عرصے پہلے آئی تھی، پیراشوٹ۔ جب پیراشوٹ کھلتا ہے تو کتنا وسیع اس کا جو کپڑا ہے یا اوپر کا جو حصہ ہے چھتنی والا، لیکن رسیاں آتی ہیں اور نیچے آ کر ایک جگہ پر وہ جڑ جاتی ہیں۔ وہی وہ انسان ہے اپنی موٹر سائیکل کے ساتھ یا کسی اور ساز و سامان کے ساتھ۔ اسی معنی میں قرآن ہے در حقیقت، جو جتنے بھی ایمانیات، جتنے بھی امور ہیں جن پر ایمان اور یقین جو درکار ہے اور مطلوب ہے، وہ سب کے سب قرآن کے ساتھ منسلک ہے۔ قرآن پر یقین ہو جائے کہ یہ اللہ، یہ کلام واقعتاً انسانی نہیں، اس کا منبع اور سرچشمہ وہی ہے جو میری روح کا منبع اور سرچشمہ ہے۔ ذات باری تعالیٰ ہی سے یہ کلام صادر ہوا ہے، اور اللہ ہی کے امر کل کا ظہور ہے جو میری روح ہے۔ اس اعتبار سے قرآن پر یقین، اللہ پر یقین، قرآن لانے والے پر یقین، محمد الرسول اللہ پر یقین۔ ایک تو ہے تقلیدی ایمان، غیر شعوری ایمان، ایک یقین کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، چاہے وہ علی وجہ البصیرت نہ ہو، اور وہ بھی بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی قیمت ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ قیمتی ایمان ہے جو علی وجہ البصیرت ہو۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، علی وجہ البصیرت، وہ ایمان، شعوری ایمان، اکتسابی ایمان، علی وجہ البصیرت ایمان، حقیقی ایمان، اس کا واحد منبع اور سرچشمہ قرآن حکیم ہے۔ بہت ہی سادہ الفاظ میں جو کبھی کہہ گئے کسی خاص کیفیت میں مولانا ظفر علی خان، وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکان فلسفہ سے، ڈھونڈے سے ملے گی عاقل کو یہ قرآن کے سی پاروں، عاقل کو، غور و فکر کرنے والا، سوچ بچار کرنے والا، اس کے لیے ایمان کا سرچشمہ اور ایمان کا منبع جہاں سے یہ جن سے نایاب دستیاب ہو سکتی ہے، وہ صرف ایک ہے، وہ قرآن حکیم ہے۔